میرے ماضی میں بے شمار مشکلات تھیں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت ہی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے مجھے بڑے ناز و شوکت سے پالا تھا۔ انہوں نے میری تعلیم کا بھرپور خیال رکھا اور میری گریجویشن تک کی فیس میرے والد نے ادا کی۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے والد نے میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے سے طے کر دیا۔ انہیں دنوں میرے چچا کے بیٹے کا بھی میرے لیے رشتہ آیا، مگر میرے والد نے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ ماموں کے لڑکے سے طے ہو چکا ہے۔ میرے چچا کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ضد پر اتر آیا تھا، جس کے باعث چچا رشتہ لے کر آئے، لیکن اتفاق سے میرا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ میری منگنی ہو گئی اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میں بھی خوش تھی، کیونکہ میرا منگیتر پڑھا لکھا اور ذمہ دار شخص تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ میرے امتحانات کے نتائج آنے میں تاخیر ہو رہی تھی اور میں یونیورسٹی کے چکر لگا رہی تھی تاکہ جلدی اپنی ڈگری حاصل کر لوں۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی گئی اور وہاں کے تمام کام مکمل کر کے واپس آ رہی تھی تو سردیوں کے دن تھے اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں گھر کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے مجھے ٹکر مار دی۔ میرا بہت برا حادثہ ہوا اور موٹر سائیکل کا ٹائر میری ٹانگوں میں پیوست ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے ایسی تکلیف نہیں سہی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور سب لوگ میرے ارد گرد کھڑے رو رہے تھے۔ میں اپنی ٹانگیں حرکت کرنے سے قاصر تھی اور ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ اب میں کبھی بھی نہیں چل سکوں گی۔ میں جو کہ ایک خوشحال جوان لڑکی تھی، ایک معذور بن چکی تھی۔ حادثے کے ٹھیک 2 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی اور حادثہ اس سے 2 ماہ پہلے پیش آیا۔ 15 دن بعد مجھے اسپتال سے چھٹی ملی اور مجھے گھر لے جایا گیا۔ اب میں ہر لحاظ سے محتاج ہو چکی تھی۔ جہاں پہلے میں خود یونیورسٹی جا سکتی تھی، اب کمرے سے باہر جانے کے لیے بھی محتاج تھی اور مجھے ویل چیئر پر منتقل کر دیا گیا۔ میرے ماموں کے بیٹے سے میری روز فون پر بات ہوتی تھی کیونکہ میں اس کی منگیتر تھی، مگر جب میں گھر آئی اور فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ 1 ہفتہ تک کوشش کرتی رہی لیکن بے سود۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ماموں اور ممانی آئے اور بس ایک لفظ کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے رشتہ توڑ دیا کیونکہ ان کا بیٹا ایک معذور لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہنستے بستے گھر میں اداسی چھا گئی۔ پھر ٹھیک 2 ماہ بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ میرا غم برداشت نہ کر سکے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میں اس دن بہت روئی۔ میری ماں بیوہ ہو گئی اور میں یتیم۔ کچھ دنوں تک میری ماں، جن کے ابھی عدت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ مجھے مکمل یتیم کر گئی۔ میں جسے خود سہارے کی ضرورت تھی، جو خود ایک محتاج لڑکی بن چکی تھی، بے سہارا ہو گئی۔ میرے اپاہج پن پر ترس کھا کر میرے چچا نے مجھے اپنے گھر پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی چچا تھے جنہیں ہم نے رشتے سے اس بے وفا لڑکے کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ مجھے بہت پچھتاوا تھا کہ کاش میرا رشتہ یہی ہوا ہوتا، لیکن میرا پچھتاوا غلط تھا۔ میری چچی کو میرا ان کے گھر ہونا بالکل پسند نہ تھا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب تھا۔ میرے چچا نے میری حالت پر رحم کھا کر صرف پناہ ہی نہیں دی،
بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ میری شادی اپنے بیٹے سے کریں گے، اسی بیٹے سے جس کا انکار میرے والد نے کیا تھا۔ اب وہ لڑکا جو مجھ سے پیار کرتا تھا بالکل بدل چکا تھا، اور شاید اس کی زندگی میں ایک اور لڑکی آ گئی تھی۔ جس دن ہماری منگنی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ وہ حق پر تھا کہ مجھ جیسی اپاہج لڑکی کا وہ کیا کرے گا، سوائے بوجھ بننے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگلے دن ہماری منگنی ہو گئی، سب بہت خوش تھے، لیکن میں خاموش۔ جانتی تھی کہ میرا کزن جو مجھے کبھی چاہتا تھا اب وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کا وقت قریب آیا۔ اس نے اپنے والد یعنی میرے چچا کو بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن چچا نے اس پر سختی کی اور کہا کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ، اب سے سب کچھ تمہاری عائشہ ہے۔ اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ جس دن ہمارا نکاح طے تھا اس سے ایک دن پہلے ہی وہ نکل گیا۔ اگلے دن جب ہمارا نکاح تھا لیکن وہ غائب تھا۔ پیارے دوستوں، میں نے اس واقعے میں سب کے نام اسی لیے نہیں بتائے تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ سب حق پر تھے اور میں مجبور، لاچار، بدقسمت اور اپاہج لڑکی تھی۔ اس دن میری چچی نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تمام الزام مجھ پر ڈال دیا کہ صرف تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بھاگا ہے۔ میری چچی کی باتوں میں آ کر مجھے مجبوراً گھر سے نکال دیا گیا اور یتیم خانے منتقل کر دیا گیا۔ مجھے وہاں جانے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی تو مجھے وہاں کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہاں ہر قسم کے بچے موجود تھے اور مجھے ان کے ساتھ رہ کر اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ کچھ وقت بعد مجھے میری پڑھائی کی بدولت ایک اچھی کمپنی میں نوکری کی پیشکش آئی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ اپنی بچت سے میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور وہ نوکری شروع کر دی۔ نوکری کے دوران میرے کولیگ نے میرے کردار کی بنیاد پر مجھے شادی کی پیشکش کی، اور وہ واقعی ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے اسے ہاں کر دی۔ اس نے میری جسمانی معذوری کو نہیں دیکھا بلکہ میرے کردار کو دیکھا، اور میرے تنہائی بھرے حالات کو دیکھ کر مجھ سے شادی بھی کی۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا ماضی بہت بھیانک تھا، لیکن آج میرا مستقبل روشن ہو گیا، کیونکہ سرفراز جیسے شخص نے میری زندگی میں قدم رکھا اور میری زندگی کو جنت بنا دیا۔ دوستوں، اگر کہانی پسند آئی تو لازمی مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ بہت محنت لگتی ہے، لیکن ہم آپ کے لیے سبق آموز واقعات تیار کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔